اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ آج کے لیکچر میں بچوں ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کا تعارف، اس کی فرضیت اور اس کے مصارف۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا۔ یہ ایک مالی عبادت ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی باقی بھی ارکان اسلام ہے لیکن ان میں سے ایک جو ہے نا بہت اہم رکن وہ زکوٰۃ ہے، جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرع کے مطابق فرض ہوتی ہے سال کے بعد۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ پورے ایک سال بعد فرض ہوتی ہے، یعنی ایک انسان کے پاس جو مال ہے ایک مقررہ شرع کے مطابق، اگر اس کو جب ایک سال پورا ہو جاتا ہے تو تب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اب وہ چاہے سال کا کوئی بھی مہینہ ہو کہ جس میں اس کا سال پورا ہو جائے، یعنی کوئی خاص مخصوص اس میں مہینہ نہیں ہے کہ اس میں ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، بلکہ جب اس کے پاس رکھے ہوئے مال کو سال پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو صاحب نصاب یعنی جو نصاب رکھتا ہو۔ اب نصاب کسے کہتے ہیں ہم اس کے بعد اس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے کہ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، اور عاقل و بالغ۔ عاقل و بالغ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ پاگل نہ ہو یا اس کو کوئی اور ذہنی مریض نہ ہو وہ، اور مکمل صحت مند انسان ہو۔ ٹھیک ہے، اور بالغ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے فرض، ایک جو بالغ انسان ہے میچور اس پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اگر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جب زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ہے تو اسی طرح اگر ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے تو پھر گناہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ بچوں سوچیں کہ جو نماز ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ کی ایک جسم کی زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جسمانی طور پہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور روحانی طور پہ، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ آپ مالی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی نماز جو ہے وہ جسمانی اور روحانی ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا، اور جو زکوٰۃ ہے وہ مالی ذریعہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا۔ اس لیے ان دونوں کا حکم قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت میں نے اس میں حوالے میں لکھی ہے، لیکن اسی ورڈنگ کے ساتھ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہ آیت بار بار دہرائی گئی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو یا زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اس کے بعد اس میں نے قرآن کے حوالے میں دو آیات آپ کی لکھی ہیں، ایک آیت سورہ سبا کی ہے اور دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے۔ پہلی آیت جو ہے اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والوں میں سے ہے۔ دوسری آیت کریمہ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، یعنی زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دو آیات ہیں جس میں ہے کہ جو کچھ بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس کا اللہ کی طرف سے پورا پورا آپ کو بدلہ دیا جائے گا اور سب سے بہترین روزی آپ کو عطا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حدیث کا حوالہ ہے، اس میں دو احادیث ہیں بچوں۔ سب سے جو پہلی حدیث ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اے ابن آدم تو خرچ کر، ہم تجھ پہ خرچ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے
اللہ کی راہ میں دیتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں یا دوسرے یعنی صدقہ خیرات کی صورت میں بھی، تو اللہ کی جو ذات ہے اس سے دگنا عطا کرتی ہے۔ یعنی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم پہ فرض ہے، لیکن اس فرض کو ادا کرنے پر بھی جو ہے اللہ کی ذات ہمارے مال میں برکت دیتی ہے، اور تھوڑا مال جو ہے ہماری زیادہ ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات ہمیں اور زیادہ اس سے زیادہ عطا کرتی ہے جتنا کہ ہمارے پاس پہلے ہوتا ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یعنی اس میں ارکان اسلام کے حوالے سے یہ ہے حدیث، اور اس میں سے ایک جو ہے رکن وہ ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 احادیث ہیں جو کہ آپ اس کے حوالے میں لکھیں گے۔ جب آپ پہلے لکھیں گے کہ زکوٰۃ کا تعارف بیان کریں تو اس میں آپ پہلے اس کا تعارف دیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں اس کی فرضیت کے بارے میں لکھنا ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، اس کے بعد آپ نے یہ حوالہ جات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ کا اگلا سوال جو ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب صاحب نصاب ہوتا کون سا شخص ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا موجود ہو، چاندی موجود ہو، روپیہ موجود ہو، یا سامان تجارت موجود ہو، اس کی مقدار بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ یعنی جس شخص کے پاس بھی اس خاص مقدار کے مطابق سونا موجود ہوگا یا چاندی موجود ہوگی یا اسی کے برابر نقدی یا رقم موجود ہوگی یا پھر سامان تجارت موجود ہوگا، تو اس شخص کو ہم صاحب نصاب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو نصاب رکھتا ہو اور جو زکوٰۃ جس پر فرض ہو اس کو ہم صاحب نصاب کہیں گے۔ یہ مختصر سوالات میں بھی آ جاتا ہے کہ صاحب نصاب شخص کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص جس کے پاس کے نصاب کے مقدار کے برابر سونا، چاندی، مال یا پھر رقم موجود ہو تو اس کو ہم صاحب نصاب کہتے ہیں۔ مختلف اشیاء کا نصاب یہ ہے، اس میں اب سب سے پہلے سونا ہے، تو سونے کی مقدار جو ہے وہ 7.5 تولے اگر کسی شخص کے پاس ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے کم ہے سونا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چاندی 52.5 تولے، روپیہ، پیسہ اور مال اور سامان تجارت، یعنی روپے کو اگر مصرع کریں کہ 7.5 تولے سونے کے برابر اگر اس کے پاس رقم موجود ہے، جتنی کی قیمت 7.5 تولے سونے کی آج کے دور میں ہے، اس کے برابر رقم اگر اس کے پاس موجود ہے، یا پھر اسی 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر سامان تجارت موجود ہے، تو پھر بھی زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کی چیزوں پر واجب ہے۔ زمین سے نکلنے والے اناج پر، جیسے گندم ہے، ٹھیک ہے، باقی جو فصلیں اگتی ہیں اس میں سے 10واں حصہ ہوتا ہے، اس کو عشر کہتے ہیں، تو وہ بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد پھلوں کے جو باغات ہیں اور وہ بھی پیداوار میں ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوپائے کہتے ہیں جانوروں کو، جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے، اس کی بھی الگ مقدار ہے، بکریوں کی الگ ہے، گائے کی الگ ہے، اونٹوں کی الگ ہے، کہ اتنی مقدار میں یا اتنی تعداد میں اگر اونٹ موجود ہوں گے کسی شخص کے پاس تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو چوتھی چیز ہے سونا، چاندی اور سامان تجارت، یعنی 4 قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ زمین سے نکلنے والے اناج اور پھل، چوپائے یعنی جانور، تیسری چیز سونا اور چاندی، اور چوتھی چیز سامان تجارت۔ اور ان میں سے ہر صنف کا ایک محدود نصاب ہے جس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی ایک خاص مقدار متعین ہے ان 4 چیزوں کی۔ اگر اتنی خاص مقدار میں کسی شخص کے پاس وہ چیز موجود ہوگی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن اگر اس میں کمی ہوگی تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں آپ کا جو اگلا اس میں سوال آتا ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف، ٹھیک۔ اب زکوٰۃ کے مصارف کسے کہتے ہیں؟ مصارف مصرف کی جمع ہے جس کے معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کو قرآن پاک کے مطابق زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اب سب سے پہلے تو زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کیوں اکٹھی کی جاتی ہے؟ اب قرآن پاک میں سب سے پہلے تو حکم دیا گیا جی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے دینا۔ اس کے بعد قرآن پاک نے خود ہی ان لوگوں کا بھی تعین کر دیا کہ جو آپ زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کریں گے
ان سے ان لوگوں کی مدد کریں گے. ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا ہے قرآن پاک نے. ٹھیک ہے. تو سورہ توبہ میں ان کے بارے میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے اور 8 مصارف زکوٰۃ بتائے گئے ہیں کہ معاشرے کے 8 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آتے ہیں فقراء، دوسرے نمبر پہ مساکین، تیسرے نمبر پہ عاملین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے افراد، چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں تالیف قلب یا ان کو مؤلفات القلوب بھی کہتے ہیں، پانچویں نمبر پہ آ جاتے ہیں رقاب، چھٹے نمبر پہ غارمین، ساتویں نمبر پہ فی سبیل اللہ اور 8ویں نمبر پہ ابن السبیل. ٹھیک ہے. یہ مختصر سوالات میں بھی آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کے صرف نام بھی آ جاتے ہیں، تو آپ نے یہ دونوں طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. یہ صرف نمبرنگ کے ساتھ 8 ان کے نام یاد کر لیں تاکہ اگر مختصر میں آتا ہے، سوال میں آتا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہو. اب ہم آگے پڑھیں گے مصارف زکوٰۃ کی تفصیل. اس سے پہلے جو ہے بچوں یہ آیت دیکھ لیں کہ قرآن پاک کی کس آیت میں مصارف زکوٰۃ کی جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی گئی ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے. ٹھیک ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان کی تفصیل بتائی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم الحکیم. زکوٰۃ مفلسوں اور محتاجوں اور اس کا کام کرنے والوں کا حق ہے، اور جن کی دلجوئی کرنی ہے اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں اور قرضداروں کے قرض میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. جزیل آیت میں 8 مصارف زکوٰۃ بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. جن کے بارے میں آپ کو پہلے نمبر وائز جو ہے بتا چکی ہوں، ان کا ذکر اس میں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو ہے مصارف زکوٰۃ کی تفصیل بتائی گئی ہے. اب اس کے بعد ہم بچوں پڑھیں گے مصارف زکوٰۃ کی تفصیل کہ مصارف زکوٰۃ میں نے آپ کو یہ تو بتا دیے کہ ہیں کون سے، لیکن اب ہم پڑھیں گے کہ ان کی ڈیٹیل کیا ہے. سب سے پہلے مصارف زکوٰۃ میں شامل ہیں فقراء. ٹھیک ہے. فقراء کنہیں کہتے ہیں؟ معاشرے کے وہ افراد جو اپنی ضروریات زندگی خود پوری نہ کر سکتے ہوں اور دوسروں کے محتاج ہوں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس نہ کریں. ٹھیک ہے. یعنی وہ تنگ دست ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے سوال بھی کریں اور دوسروں سے مانگے بھی کہ میری مدد کریں. ٹھیک ہے. اب اس میں بچوں وہ پیشہ ور بھکاری تو شامل نہیں ہیں جو کہ ایک پیشہ ورانہ طور پہ جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور صحیح سلامت ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو تو جب ہم دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم ان کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی اب وہ آپ دیکھ لیں کہ جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو یعنی تنگ دست ہوں اور اپنی ضروریات کو پورا نہ کر سکتے ہوں خود. اب یعنی یہ اس میں اب جسمانی حالت بھی آ جاتی ہے کہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہوں کہ اپنی ضروریات کو وہ خود پورا نہ کر سکتے ہوں. جیسے اگر کوئی بچہ ہے یا پھر اسی طرح اگر کوئی بزرگ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں افراد، لیکن وہ خود کما نہیں سکتے، ان کا کوئی روزی کا ذریعہ نہیں ہے، تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی وہ اپنی ضروریات زندگی کو خود پورا نہ کر سکتے ہوں اور دوسروں سے سوال بھی کرتے ہوں، دوسروں کے آگے ہاتھ بھی پھیلاتے ہوں، تو ان کی مدد جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہیں مساکین. اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ فقراء و مساکین ایک ہی جیسی جو ہے وہ اصطلاح ہے. ایسا نہیں ہے. مساکین جو ہیں وہ بھی معاشرے کے وہ افراد ہیں جو کہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتے، غریب افراد ہیں. لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ یہ وہ سفید پوش افراد ہیں جو کہ شرم کی وجہ سے دوسروں سے مانگتے نہیں ہیں، دوسروں کے آگے سوال نہیں کرتے. ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ کیسے پھیلائیں، اور صبر کرتے ہیں اور کسی کے آگے سوال نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کی جو ہے وہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ مدد کریں، لیکن کوشش کریں کہ جب بھی آپ ان کی مدد کریں تو ان کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے. ٹھیک ہے. ان کی دل آزاری نہ ہو کہ آپ ان کی اس طرح مدد کریں کہ کسی تیسرے کو پتہ نہ چلے، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو.
ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کو احسان جتلا کے ایسے نہ دیں تاکہ وہ دل میں اپنے جو ہے وہ دل آزاری محسوس نہ کریں، کیونکہ ایسے افراد جو ہیں وہ پہلے ہی شرم کے باعث دوسروں کے آگے سوال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور اپنی ضروریات کا تذکرہ نہیں کرتے، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوتے ہیں جو صرف اللہ پر قناعت اور بھروسہ کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں عاملین زکوٰۃ۔ عاملین زکوٰۃ وہ افراد ہیں جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں، چاہے وہ عشر کی صورت میں ہو، پیداوار میں سے، یا پھر دوسری صورت میں ہو، تو زکوٰۃ جو اکٹھے کرتے ہیں وہ افراد کیونکہ زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی زکوٰۃ، ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کی جمع شدہ رقم سے ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ عاملین زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ زکوٰۃ کی جو جمع شدہ رقم ہے اس میں سے دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں مؤلفات القلوب۔ اب اس میں وہ لوگ شامل ہیں، ایسے کافر یا نو مسلم افراد جن کو دین اسلام کی طرف مائل کرنا ہو یا پھر دین اسلام پہ مستحکم رکھنا ہو۔ اب مائل کرنے سے مراد ہے غیر مسلم افراد، یعنی ان کو دین کی طرف مائل کرنا ہو کہ وہ دین اسلام کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، ان کی ہم مدد کریں، ان کا خیال رکھیں۔ اور دوسرے آ جاتے ہیں نو مسلم افراد۔ نو مسلم افراد وہ ہوتے ہیں جو نئے مسلمان ہوتے ہیں اور ان کو جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، اور ایک تو یہ کہ ان کو دین پر مستحکم رہیں کہ وہ دوبارہ کفر کی طرف نہ پلٹ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی مدد کرنا۔ لیکن جو یہ ایک بچوں اصطلاح ہے، یہ زیادہ اس وقت استعمال کی جاتی تھی جب ابھی اسلام مکمل طور پہ پھیلا نہیں تھا اور مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، اور بڑھانے کے لیے جو ہے یہ استعمال کی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین اسلام میں داخل ہوں اور جو دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اس پر قائم رہیں۔ لیکن آج کے دور میں کیونکہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے اور مسلمانوں کو تعداد کے لحاظ سے کوئی خدشہ لاحق نہیں ہے، تو یہ جو ایک اس میں چیز ہے یہ آج کے دور کے حساب سے استعمال نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں، جو ایسی فیملیز جو اسلام قبول کریں اور ان کو نئے اسلام قبول کرے اور ان کو مالی طور پہ مسائل کا اگر وہ شکار ہوں تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہیں رقاب۔ اب آپ نے یہ بچوں الفاظ ساتھ ضرور یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کہ رقاب غلام یا قیدی کو کہتے ہیں، کیونکہ MCQs میں یا مختصر سوالات میں یہ عربی میں بھی لفظ آ سکتا ہے، رقاب بھی آ سکتا ہے کہ رقاب سے کیا مراد ہے، یا اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کو میننگ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں لفظ ہے رقاب۔ رقاب کہتے ہیں غلام یا قیدی کو۔ غلام کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے یا کسی مسلمان قیدی کو قید سے رہائی کے لیے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، یعنی زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے کہ اس کو آپ آزادی دلوا دیں، اور یعنی اس کی غلام کی جو پیمنٹ ہے یا اس کی جو ہے وہ ادا کر دیں آپ رقم، اور اس کو آزاد کروا لیں۔ آج کے دور میں غلامی تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح غلامی کا تو اسلام بالکل ختم کر دیا، لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری صورت میں اگر کوئی جیل میں بند ہے یا اگر ایسا نیک قیدی ہے کہ اس کی مدد کی جا سکتی ہے تو اس کو چھڑوانے کے لیے اس کو جرمانے کی رقم ادا کر کے ہم اس کو آزاد کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے، یعنی زکوٰۃ کی رقم اس میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ 6 نمبر پر ہے غارمین۔ اب اس غارمین کا مطلب ہوتا ہے مقروض افراد، یعنی جن پہ قرض ہو، وہ لوگ جنہوں نے قرض لیا ہو اور وہ اسے ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، زکوٰۃ کے مال سے ان کا قرض بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ کہ جس پر قرض ہو وہ خود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے وہ صاحب نصاب تو نہیں ہوگا، جو خود کسی نے اس نے اگر خود ہی قرض دینا ہے کسی کا، تو اس لیے زکوٰۃ جس نے قرض دینا ہو اور اس پہ قرض کا بوجھ ہو تو اس زکوٰۃ کے مال سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے اور اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ نمبر 7 پہ ہے فی سبیل اللہ۔ اب فی سبیل اللہ کے معنی ہے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں جہاد اور دین کی اشاعت، تعلیمی اداروں کی مالی معاونت کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اب اللہ کے راستے میں جو ہے بیٹا اس میں آ جاتا ہے جہاد۔ اب جہاد کے آپ کو پتہ ہے کہ کافی قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں۔
تو 5 قسموں کے لحاظ سے کسی بھی حوالے سے آپ اس میں زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اب اس میں جہاد بالسیف بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ایک دوسرا مسلح یعنی مدافعانہ جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریری جہاد میں یہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے جو ہے وہ تحریری طور پر جو ہے کام کریں، یا کتابیں ہوں ایسی سیرت پر مبنی، یا قرآن پاک ہوں، یا قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ جو ہے آپ اس کو تقسیم کریں یا لوگوں کو دیں، تو اس میں بھی آپ یہ جو ہے رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، جیسے کہ اگر پانی کی قلت ہے کہیں پر، تو آپ پانی کا واٹر پمپ وہاں پہ کھلوا دیں، یعنی اس طرح کے جو عوام کی فلاح و بہبود کے کام ہیں اس کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اللہ کے راستے میں آپ کر رہے ہیں نا، کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے، اور یا راستے کو ٹھیک کروا دیں تاکہ راستے سے گزرنے والے جو افراد ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس مقصد کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طلباء یا اسٹوڈنٹس جو کہ اپنی فیسیں ادا نہیں کر سکتے یا کتابیں نہیں لے سکتے، اور تو ان کی بھی مالی مدد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے، تاکہ وہ علم حاصل کریں اور اپنا بوجھ خود اٹھا سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بیوہ عورتیں جو کہ اپنی ضروریات کو خود پورا نہیں کر سکتی، ان کے لیے روزگار کی فراہمی کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فی سبیل اللہ، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے مختلف حوالے سے آپ اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں۔ آخری 8واں پوائنٹ ہے ابن السبیل۔ اچھا بچوں، ان دونوں کو نا مکس نہ کیجیے گا، فی سبیل اللہ اور ابن السبیل۔ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ سفر کرنے والا شخص جو دوران سفر کی وجہ سے ضرورت مند ہو گیا ہو، خواہ وہ اپنے گھر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی چاہے وہ اپنے گھر میں مالدار ہو اور امیر ہو، لیکن اب کیونکہ سفر کے دوران یا تو اس کا مال گم ہو گیا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو گھر پہنچنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ رقم کی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، کیونکہ وقتی طور پہ فی الحال اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی طرف سے بعض دفعہ ایسی آفتیں آ جاتی ہیں، جیسے زلزلہ ہے، سیلاب ہے، اگر اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی زکوٰۃ کی رقم سے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں، بنیادی مقصد بس زکوٰۃ کا یہ ہے کہ ایک تو جو معاشرے کے امیر افراد ہیں ان کو وہ امیر سے امیر تر نہ ہوں، اور ان کے مال میں سے جو ہے کچھ مخصوص حصہ جو ہے ایک مقرر ہو، تاکہ ان افراد کی مدد کی جا سکے کہ جن کے پاس مال نہیں ہے اور جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اسلام نے یہ اس لیے نظام پورا بنایا ہے تاکہ ایک تو لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کو احساس پیدا ہو، اور وہ ایک دوسرے کا مسائل کو سمجھ سکیں اور دوسرے کی مدد کریں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹیں، ٹھیک ہے، دوسرے کی تکلیف کو سمجھ سکیں، کیونکہ جب ہم زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں ایسے افراد کو اور ان کی مدد کرتے ہیں تو ان کے دل کو جو ہے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کا بنیادی طور پہ نظام اس لیے قائم کیا گیا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے بچوں اس کا تعارف پڑھا، اس کی فرضیت اور مصارف زکوٰۃ پڑھیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اس کی اہمیت کے بارے میں، اور زکوٰۃ کے حوالے سے اہم کچھ نکات پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ نے جو یہ والے 2 سوالات ہیں اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں۔ پہلا سوال اس میں ہوگا زکوٰۃ کا تعارف لکھیں اور زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے لکھیں، اور دوسرا سوال ہے مصارف زکوٰۃ کا تعارف لکھیں اور اس کی تفصیل لکھیں۔ یہ دونوں سوالات آپ نے اپنی کاپی پر نیٹ ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ درج کرنے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔